بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ثاقب عباس بخاری اور آپ اپنا چینل دیکھ رہے ہیں آپ کی بات۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے غیرت کے نام پر ایک ویلاگ کیا تھا۔ 2 دنوں کے بعد دل کو جھنجھوڑنے والی ایک ایسی خبر سامنے آئی جو نہ صرف انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے بلکہ ہمارے معاشرتی رویوں کی سنگ دلی کی ایک اور کڑی مثال ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں حالیہ دنوں پیش آنے والے ایک افسوسناک دردناک واقعے کی، جہاں جہالت کی رسمیں خود سری اور نام نہاد غیرت ایک جوان لڑکی اور اس کے خاوند کو غیرت کے نام پر بے دردی، سفاکی، بے شرمی، بے غیرتی سے قتل کر دیا گیا اور گولیاں داغ دی گئیں۔ یہ قتل نہ صرف معاشرے کی توہین ہے بلکہ اسلامی طور پر بھی ایک شفاقناک کام ہے۔ نہ صرف یہ قتل کیا گیا بلکہ اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی جو قابل مذمت، قابل نفرت اور ناقابل برداشت، ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ واقعہ بلوچستان کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیش آیا جہاں پر بانو ساتکزئی نامی لڑکی اور احسان سمالانی لڑکے کو اس وجہ سے بہت سے افراد کی موجودگی میں گولیوں سے بھون دیا گیا کہ ان کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ اپنے دل کی بات ایک دوسرے کو سنانا چاہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق شادی کر چکے تھے اور ایک حسین بندھن میں بندھ چکے تھے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی اپنی پسند کا اظہار کرے تو یہ غیرت کو للکارنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے بندوق کی گولیوں سے، تیز دھار خنجروں، چھریوں سے، یا تو پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر جلتے ہوئے انگاروں سے گزارا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی جس کا نام بانو ساتکزئی تھا سامنے آیا ہے اب تک، اور احسان سمالانی نے آپس کی محبت کی شادی کی، محبت، پیار اور انڈرسٹینڈنگ سے رہ رہے تھے اور ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہے تھے اور ایک ساتھ ساری زندگی جینا اور مرنا ایک ساتھ نبھانے کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب دونوں خاندانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جرگہ بلایا اور اس معاملے کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا۔ مقامی جرگے نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا کیونکہ صدیوں پرانی فرسودہ روایات، فرسودہ رسم و رواج کا بوجھ ان کے کاندھوں پر سوار ہے۔ لڑکی اور لڑکے کو ایک جگہ پر لے جایا گیا اور ان کو گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے بھون دیا گیا۔ ان کی لاشیں کئی گھنٹوں تک خون میں لت پت زمین پر پڑی رہیں جیسے وہ انسان نہیں جانور ہوں۔ سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ اس ظلم، اس بربریت اور معاشرتی غنڈہ گردی، بے رحمی پر کسی غیرت مند بلوچ، کسی غیرت مند بشر کو کوئی شرمندگی نہ ہوئی اور کسی نے کوئی آواز نہ اٹھائی۔ گاؤں والے سب لوگ خاموش، پولیس بے بس اور اعلیٰ اداروں نے چپ سادھ لی اور نام نہاد غیرت مند بلوچ مونچھوں کو تاؤ دیتے رہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جس کی وجہ سے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی اور وہ مقام جہاں انسانیت دم توڑ دیتی ہے اور معاشرتی بے حسی
اندھی رات میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہی آگ صرف دکھ یہ ویلاگ صرف دکھ بیان کرنے کے لیے نہیں بنایا جا رہا، بلکہ ایک سوال اٹھانے کے لیے کہ آخر ہم سب کب تک خاموش رہیں گے، کب تک ان معصوموں کی قبریں غیرت کے نام پر بنتی رہیں گی، کب انصاف ان علاقوں میں پہنچے گا، کب تک حوا کی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا رہے گا، کب ہم تسلیم کریں گے کہ غیرت کے نام پر قتل دراصل بزدلی ہے، ظلم ہے اور کھلی دہشت گردی ہے۔ سامعین، ناظرین، اگر ہم نے اب بھی اپنی آنکھیں بند رکھیں تو کل کسی اور بانو اور کسی اور حوا کی بیٹی اور کسی اور آدم زادہ کے بیٹے کو شفاق طریقے سے شفاق روایات کا شکار بنا کر قتل کر دیا جائے گا۔ آئیے اپنے حصے کی آواز بلند کریں، کلمہ حق بولتے ہوئے صرف دکھ نہ بانٹیں بلکہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کریں اور اعلیٰ حکام سے یہ کہیں کہ قتل کے بدلے قتل، ظلم کے بدلے ظلم۔ خدا ان مقتولین، ان معصوموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ہر ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔